دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ بندہ چاہے گا دین پر عمل کرنا، دین کو سامنے رکھنا، لیکن فتنوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، گناہوں کے عام ہونے کی وجہ سے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ہی کہا ہے کہ دین پر چلنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے کوئی بندہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی انگارہ ہو ہاتھ کا، یعنی کوئی کوئلہ ہے، کوئل ہے کوئی، اگر وہ پورا گرم ہو جائے اس کو ہاتھ میں لے کے چلنا بہت مشکل ہے، نہیں چل سکتا آدمی، جیسا ویسا نہیں چل سکتا، ایسے ہی آخری زمانے میں فتنوں کی وجہ سے چل نہیں سکے گا آدمی، دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2260۔ اور دوسرے طبرانی کبیر کی حدیث میں اللہ کے نبی نے اور اضافہ فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس وقت دین پر چلنے والے کو ایسے 50 لوگوں کا اجر ملے گا جیسے تمہیں مل رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے 50 کا اجر ملے گا یا اس زمانے میں جو 50 نیک لوگ ہوں گے ان کی طرح اجر ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے 50 لوگوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی فتنوں کے زمانے میں قیامت کے قریب اگر کوئی دین پر چلے اور دین پر چلنے کی کوشش کے ساتھ پوری محنت کے ساتھ چلے تو اس کو 50 صحابہ کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے اس کو سوال 3 مرتبہ کیا، ہم میں سے 50 یا ان میں سے 50، ہم میں سے 50 یا ان میں سے 50۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ جواب دیا کہ تم میں سے 50 کی طرح اجر ملے گا۔ طبرانی کبیر کی حدیث ہے، حدیث نمبر 289۔ تو مطلب یہ ہے کہ دین پر چلنا مشکل تو ہوگا لیکن دین پر چلنے کا اجر بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اب یقیناً فتنے زیادہ ہے، گناہ عام ہے، لیکن ایسے ماحول میں ہم یہ حدیث یاد رکھیں کہ اس وقت اگر ہم گناہوں سے بچیں گے، دین پر چلیں گے، غلطیوں سے بچیں گے، دین پر چلیں گے، تو 50 صحابہ کی طرح اجر ہمیں ملے گا جو بہت بڑا ہے۔ تو اس کے لیے دین پر چلنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ کبھی بھی 2 راستے ملتے ہیں ہر کام میں آدمی کو، ایک راستہ صحیح ملتا ہے، ایک راستہ غلط ملتا ہے، ایک دین کا، ایک جو ہے گمراہی کا۔ اب وہاں پر ٹھہر کر بندہ اگر گمراہی کی طرف چلے جائے اور غلطی کی طرف چلے جائے تو پھر اجر ختم۔ وہاں پر ٹھہر کر آدمی نیکی کی طرف آئے تو وہاں پر آدمی کو راحت ملتی ہے، عافیت ملتی ہے۔ ہر کام میں ایسا ہوتا ہے، ہر دن آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے نہیں، جو بندہ مارکیٹ میں نکل رہا ہے، باہر نکل رہا ہے، اس کے لیے ہر دن ہر جگہ اس کو 2 راستے مل رہے ہیں، 2 کام مل رہے ہیں، ایک دین کا، ایک گمراہی کا، ایک جنت کا، ایک جہنم کا راستہ۔ تو دین پر چلنے کی عادت ڈالنے کے لیے ہمیں سمجھانا ہے کہ ہمیں 50 صحابہ کا اجر چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، تو کتنی بھی مشکل ہو جائے ہمیں دین پر چل کے دکھانا ہے، دین پر چل کے دکھانا ہے۔ اور یہ آدمی کی پرسنل جو ہے اندر سے ایک طاقت ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ حالات میں مجھے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا جب حالت نہیں آتی، جب آزمائش بھی نہیں ہوتی نا، آدمی سکون سے ہے، مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں پتہ نہیں چلتا آدمی۔ جب حالت آتی ہے جبھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی کیا کریں گے، اب دین پر چلیں گے یا دین کو چھوڑ دیں گے۔ اکثر حالات میں لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار، دین کو دیکھیں گے بعد میں۔ نہیں، یہ حدیث ہم سے کہہ رہی ہے کہ مشکل حالات میں دین پر چل کے دکھانا ہے، اور اس کے لیے پہلے سے نیت کرنا ہے کہ ہمیں کیسی بھی حالت آ جائے ہم دین پر چلیں گے، تو اللہ پاک بھی استقامت دیں گے اور دین پر چلنے کے راستے ہموار کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرمائے۔